وجہ سے اس کے نیکیاں لکھتے رہو. جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے تب فرشتہ اپنا قلم بند کرتا ہے. اس لیے وضو کرتے وقت ذرا بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وضو کریں. دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیں. یہ وضو کی بات اس لیے میں تاکید سے کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وضو کرتے ہیں جلدی جلدی وضو کرتے ہیں, جلدی جلدی وضو کرتے ہیں. وضو کرتے وقت کبھی کونی سوکھی رہ جاتی ہے, کبھی کبھی چہرے کا بعض حصہ سوکھا رہ جاتا ہے, بعض دفعہ پاؤں کا ٹخنے کا بعض حصہ سوکھا رہ جاتا ہے, ہوش ہی نہیں رہتی, جلدی جلدی وضو کر کے آ گئے. وضو نہیں ہوا. وضو نہیں ہونے سے کیا ہوا؟ نماز بھی نہیں ہوئی اس کی, اور زمانے سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی ہی وضو کر رہا. اس لیے وضو کرنے والے ذرا سنت کے مطابق وضو کر لیں, انشاءاللہ ان کا وضو مکمل ہوگا. وضو مکمل ہوگا تو نماز مکمل ہوگی. سب سے پہلی بات نیت کریں, بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھیں, دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیں. اس کے بعد چوتھا مسواک کریں. مسواک کی فضیلت میں گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ بول دیا. مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وفات کے وقت اسے کلمہ نصیب فرماتے ہیں. 5واں 3 بار کلی کریں. 6واں 3 بار ناک میں پانی ڈالیں. 7واں ہر عضو کو 3 بار دھوئیں. 8واں 1 بار پورے سر کا مسح کریں. سر کا مسح کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے. یہاں سے پیشانی سے شروع کریں, ایسا ہاتھ بنا لیں 3 انگلیاں, اور ایک انگلی ایسی کھڑا کر لیں, ایک انگوٹا ایسا کھڑا کر لیں. یہاں سے شروع کریں, اس طرح پوری طرح سے ایسا لے کر جائیں, کہاں تک؟ گدی تک لے جائیں. پھر یہ حصہ جو ہے نا اسے ایسا واپس لائیں, اس طرح واپس لائیں. اب یہ انگلیاں جو ہے نا وہ کان مر ڈالیں, انگوٹا جو ہے کان کے پیچھے کریں, کان کا مسح کریں. یہ مسح کرنے کا طریقہ, ایک مرتبہ مکمل سر کا مسح کریں, کانوں کا مسح کریں, داڑھی کا خلال کریں. جلدی جلدی کرتے ہی پانی اگر اندر تک نہیں جاتا ہے تو درست نہیں ہے, اندر تک پانی پہنچائیں, داڑھی کا خلال کریں. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں, ہاتھ پاؤں کے انگلیوں کا خلال کریں. ترتیب سے وضو کریں. پہلے ہاتھ دھوئیں, بعد میں کلی کریں, بعد میں ناک میں پانی ڈالیں, بعد میں چہرہ دھوئیں, بعد میں دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں, اس کے بعد سر کا مسح کریں, بعد میں پیر دھوئیں. آنے کے فوراً بعد لوگوں کو دیکھا پہلے پیر دھوتے رہتے, نل کھول کے پہلے پیر دھوتے رہتے. یہ مسنون طریقے کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ ایسا نہیں سکھایا. اب پیدر پہ وضو کریں. پیدر پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا دے لیں. یہ وضو کا طریقہ ہے. وضو اس طرح کریں, انشاءاللہ وضو درست ہوگا تو نماز درست ہوگی. ساتھ میں غسل کا بھی سن لیں. غسل کا طریقہ, دونوں ہاتھ پہلے گٹوں تک دھوئیں. کون سا بھی غسل ہو, واجب غسل, فرض غسل, مسنون غسل, اس کے لیے سنت یہ ہے دونوں ہاتھ پہلے گٹوں تک دھوئیں, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں. اس کے بعد استنجا کریں. استنجا کا مطلب یہ ہے کہ بدن میں جس جگہ پر پہلے پیشاب پاخانہ آتا ہے اس سے فارغ ہو جائیں. بدن میں جس جگہ پر نجاست لگی ہے اسے پہلے دھو لیں. اگر بدن میں لگی ہے نجاست ویسے ہی پانی ڈالیں گے تو اتر کر نیچے تک جائے گا, اور جو کپڑا لگا ہے پہن کر نہا رہے ہیں اس میں لگے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا پہلے جس جگہ پر بدن میں ناپاکی لگی ہے, منی کے قطرات لگے ہیں یا کوئی دوسرا حصہ لگا ہے, دوسری کوئی نجاست لگے, پہلے اس جگہ پر دھو لیں. اس کے بعد پیشاب پاخانہ کی جگہ میں گندگی لگی ہو تو بھی دھوئیں, اگر نہیں لگی ہے تو بھی دھوئیں. یہ الفاظ موجود ہیں کتابوں میں, مسنون کتابوں میں. گندگی لگی ہے تو بھی دھوئیں, نہیں لگی ہے تو بھی اسے صاف کر لیں پہلے. اس کے بعد پوری طرح سے اس کے بعد نیت کریں. کیا کر کے, یا اللہ میں پاکی حاصل کرتا ہوں, ناپاکی دور کرتا ہوں. اس کے بعد وضو کریں, مکمل وضو کریں. وضو کرنے کے بعد تمام بدن پر 3 بار پانی ڈالیں. پہلے سر میں 3 بار ڈالیں, پھر اس کے بعد دائیں جانب 3 بار ڈالیں, پھر بائیں جانب ڈالیں. صابن رگڑیں اور جہاں جوڑ ہوتے ہیں اس جگہ پر اچھی طرح سے پانی پہنچائیں. جلدی جلدی غسل نہ کریں, غسل نہیں ہوا تو آپ کی پاکی حاصل نہیں ہوگی. یہ وضو اور غسل کا طریقہ میں نے آپ کو بیان کیا. وضو اور غسل سے متعلق بہت سی ایسی دعائیں ہیں, وہ پوری دعائیں نہیں تو کم از کم 1 دعا, 3 دعا, 4 دعا یاد کر لیں. ایسی دعائیں جس کو یاد کر لینے سے انشاءاللہ تمہاری دنیا میں بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ وضو اور غسل سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو دعائیں سکھائیں انشاءاللہ وہ دعائیں بیان کروں گا. آج اس مجلس میں طے کر کے اٹھیں کہ ہم وضو کریں گے تو اطمینان سے وضو کریں گے, جلدی جلدی نہیں کریں گے. پورے بدن جو حصہ وضو میں دھونا ہے اسے مکمل دھوئیں گے, اور دھونے کے بعد ایک بار دیکھ بھی لیں گے کہ کہیں ہماری کونیاں سوکھے تو نہیں رہ گئے, کہیں ہمارا چہرے کا حصہ سوکھا تو نہیں رہ گیا, کہیں ہمارے پیر کا حصہ کہیں سوکھا تو نہیں رہے گا, اسے دیکھ بھی لیں گے. اور غسل بھی کریں گے تو مکمل طریقے سے غسل کریں گے. اور وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے پیشاب کر کے اٹھ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نمازیں کئی دن کے چھوڑ دیتے تھے, وہ آج کی اس مجلس میں سن لیں پیشاب کر کے اٹھنا درست نہیں ہے. پیشاب کر کے پہلے پانی سے دھوئیں, پانی نہیں تو ڈھیلے سے دھوئیں, نہیں تو کسی کپڑے سے سکھائیں, نہیں تو ٹشو پیپر سے دھوئیں. وہ بھی نہیں ہوا اگر اتفاق سے اٹھ گئے, آخری مجلس ہے, آخری میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے ہی اڑ گئے کسی وجہ سے تو ایک دو پیشاب کے قطرے بدن کے کسی حصے میں لگ گئے, کپڑے میں لگ گئے ہیں, تو اس سے تمہارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے, اس سے تمہارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے. اس کی وجہ سے نمازیں نہ چھوڑیں, بلکہ مسجد کے حمام میں یا مسجد کے لیٹرین میں یا اپنے گھر یا آپ گھر میں ہیں تو بہت بہتر ہے گھر میں جا کر وہ حصہ دھو کر جہاں پیشاب کے قطرے لگ گئے تھے, وہ کپڑے میں جہاں پر لگ گئے تو اسے دھو کر نماز کو آ جائیں. اس کی وجہ سے غسل کریں گے, پانی نہائیں گے, پانی نہائے بعد نماز پڑھیں گے, غسل کرے بعد نماز پڑھیں گے, سوچ کر رہنا بالکل غلط ہے. اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح ناپاک ہونے کے بعد یہ مسئلے آخر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایسے لوگ اس پر عام طور پر غفلت کرتے ہیں. ناپاک ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لیں, کیونکہ ناپاک ہونے کی حالت میں اگر موت آ گئی تو ناپاکی کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے, کیونکہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اسے قبر سے اٹھایا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, آخری وقت میں غسل دیا جاتا ہے. اور مردوں کے بارے میں معلوم نہیں, میں آپ کو گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ بتایا تھا, میت کو نہلانے کے وقت میں ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرانا یہ ضروری نہیں ہے. میت کو صرف کچے کپڑے سے اس طرح ہلا دیں تو ہو جاتا ہے غسل کا مسئلہ ناک میں اور منہ میں. لیکن جس میت کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو, جس میت کے بارے میں ہم کو یہ اطلاع ملے کہ یہ ناپاک ہے تو اسے کلی بھی کرانا, ناک میں بھی پانی ڈالنا. کلی کیسا کرانا, ناک میں کیسا پانی ڈالنا میت کے لیے, یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکا ہے. لیکن سب کو کیا معلوم ہوتا ہے, نہلانے والا اسے ویسے ہی نہلا دیا, کلی نہیں کرایا, ناک میں پانی نہیں ڈلوایا, تو اب یہ ناپاکی کی حالت میں اس کی قبر میں گیا اور اسی حالت میں قبر سے اٹھے گا, عالم محشر میں قبر میں اٹھے گا. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ناپاک ہونے کے بعد غسل کر لینا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو باتیں بیان کی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پاک صاف رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. پاکی صفائی ہمارے ماحول میں بنا کر رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. سبحان